اللہ رب العزت نے اسلامی گھرانے کو آباد رکھنے کے کچھ طریقے بتائے ہیں۔ اسلامی گھرانہ بنیادی طور پہ اسلام کی پہلی نرسری ہے، بنیادی اکائی ہے۔ ایک اسلامی گھر جہاں سے علماء بھی پیدا ہو سکتے ہیں، جہاں سے فاسق و فاجر بھی پیدا ہو سکتے ہیں، وہ بنیادی اکائی ہے، وہ بنیادی یونٹ ہے جس کے اوپر معاشرے میں اسلام کا، مسلمانوں کا اور مستقبل کے اندر آپ کے حکمرانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ ایک گھر سے بنتا ہے، اس کی بنیادی اکائی ایک گھر ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب ایک نیا گھر، نیا یونٹ بنانا ہوتا ہے، ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ اللہ کی تائید و نصرت سے، لیکن ہم اس کی ابتدائی ایسے اعمال سے کرتے ہیں کہ گھروں کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو حکم دیا، اور قرآن پاک میں جو حکم ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی باپ، اگر کوئی بیٹا، اگر کوئی بھائی اپنے کسی بیٹے کا، کسی بھائی کا نیا اسلامی گھر بنانا چاہ رہا ہے، یعنی شادی کرنے کی نیت کر رہا ہے، تو پہلی ابتدا تو یہاں سے ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسب نسب کی وجہ سے شادی ہوتی ہے، مال و دولت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، حسب نسب کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، مال و دولت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، لیکن تمہیں کیا ہو گیا؟ تم شادی نیکی کی بنیاد کے اوپر نہیں کرتے۔ آج خوبصورت لڑکی چاہے غریبوں کی بھی ہو، اس سے تو بیاہ کر لیا جاتا ہے، اس کو تو شادی کی سہولت میسر ہے۔ وہ نیک عورتیں، وہ پاکیزہ عورتیں جن کے بالوں کو بھی شاید کبھی آسمان کے سورج نے نہ دیکھا ہو، ان کے بالوں پہ چاندی آ جاتی ہے، 40 برس کی عمر ہو جاتی ہے، کوئی ان سے شادی بیاہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور پھر بعد میں آپ علماء کے پاس آتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے مسائل لے کر، گھر کا بیڑا غرق ہو گیا، گھر کا جنازہ نکل گیا۔ نہیں، تو نے ابتدا جو گھرانے کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اسی کے اوپر عمل نہیں کیا۔ نکاح اور شادی بیاہ آپ کو اور مجھے کس بنیاد پہ کرنا چاہیے؟ نیکی کی بنیاد کے اوپر۔ ہم کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ لڑکے کی انکم کتنی ہے؟ لڑکا امیر ہے، لڑکا مالدار گھرانے سے ہے، چونکہ میری بیٹی ناز و نام سے پلی ہے، ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی ہے، میں اس کے لیے صرف امیر لڑکا ڈھونڈ رہا ہوں، نہ سیرت دیکھ رہا ہوں، نہ کردار دیکھ رہا ہوں۔ اور بعد میں شادی کے 2 سال بعد جب پتہ لگتا لڑکا ایسا 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 ہے، ایمانداری سے بتلائیے، تو نے کیا لڑکا نیک ڈھونڈا تھا؟ تو نے لڑکا دیکھا ہی وہ تھا کہ جس کی جیب میں چند ٹکے ہوں، ٹکے تو وہ تیری بیٹی کو دے رہا ہے، ٹکے تو وہ تیری بہن کو دے رہا ہے، گلا کس بات کا ہے؟ جی اس کا کریکٹر اچھا نہیں، جی اس کا اخلاق اچھا نہیں، جی وہ بدتمیز بڑا ہے۔ تو نے یہ چیزیں دیکھی تھی؟ تو نے تو شادی جس بنیاد پہ کی تھی، تیرا وہ مقصد اللہ نے پورا کر دیا، اب تجھے گلا نہیں کرنا چاہیے۔ اور کلام حمید کے اندر بھی اس بات کے اوپر رہنمائی موجود ہے، جن بچوں کے دین تمہیں پسند آ جائیں، اگر وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، تم سے آ کے رشتے مانگے، ان سے رشتے کر دیا کرو۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، فقیر بھی ہوں گے، اللہ اپنے فضل و رحمت سے ایسی برکھا برسائے گا رحمت کی، ایسی بارش کرے گا رزق کی کہ تیری بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلی بات بیٹی کی طرف سے کر رہا ہوں، بیٹوں کے حوالے سے بھی بات ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نکاح کے موقع کے اوپر ایسا لڑکا تلاش کرو جس کا دین تمہیں اچھا لگتا ہو۔ کیوں؟ اگر تمہاری بیٹی اور بہن اس کو پسند آئے گی، اس کی عزت اور اکرام کرے گا، اس میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، اور بالفرض اس کو پسند نہ بھی آئے گی تو اس کی بے عزتی نہیں کرے گا، اس کی توہین نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے حق پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ نہیں، ہم نے تو صرف مال کی بنیاد پہ شادی کرنی ہے، اور اللہ معاف کرے ہمارا معاشرہ کس سمت میں جا رہا ہے، شادی بھی کب کرنی ہے؟ حاجی صاحب بیٹے کی شادی کر دی جائے، وہ بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، شیخ صاحب بچے کی شادی کریں، بچہ ذرا کیریئر بنا رہا ہے، کیریئر بناتے بناتے اس کے کریکٹر کا جنازہ جب نکل جاتا ہے تب تجھے ہوش آتی ہے، اب تو بار منہ مارنا شروع ہو گیا، اب فٹافٹ اس کی شادی کر دو، اب اس جانور کے لیے کسی کی بچی لے آؤ۔ خود
پہلے کریکٹر کا جنازہ نکالنے میں ماں باپ کا پورا کردار ہے. بچہ بالغ ہو گیا, بچے کے اندر فطری خواہشات ہیں, باپ کا یہ کام ہے. بیٹی بھی اگر بالغ ہوگی, بیٹی بھی اگر جوان ہو گئی ہے, فطری خواہشات ہیں, باپ کا پہلا فرض ماں باپ کا یہ ہے گھروں کو کیسے بات کیا جائے. ہر بندہ دوسرا رونا رو رہا ہے, اپنے بیٹے کو پیار اور محبت سے, اپنی بیٹی کو پیار اور محبت سے اپنے اعتماد میں لیجئے. بیٹے جب تو کہے گا تیری شادی ہو جائے گی, تجھے فرسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے, تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس دن تو میرے سامنے مطالبہ رکھے گا تیری شادی ہوگی, میں تیرا نان نفقہ اٹھاؤں گا, میں تیرا خرچہ اٹھاؤں گا. ہمارا معاشرہ الٹا ہے, امیر گھرانے, امیر ماں باپ کماتے بھی ہیں, بچے کا کیریئر بنا رہے, کریکٹر کا جنازہ نکل رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں. بیٹی بڑی ہو گئی ہے, اس کو کہا جائے بیٹی, اور بیٹے کو بھی کہنا چاہیے, اور بیٹے تیری من پسند شادی کروں گا, جو بچی تجھے اچھی لگے گی, جو عورت تجھے پسند آئے گی, جو عورت کا کردار اخلاق فیملی میں فلاں 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 آپشن دینی چاہیے اور بتانا چاہیے, کھل کے ڈسکس ہونا چاہیے. بیٹا یہ کر لے, جہاں کہے گا میں تیری شادی کر دوں گا, میں رشتہ مانگوں گا. بیٹی کو بھی کہا جائے کہ میں رشتہ مانگوں گا. بیٹے اور بیٹی سے پیار ہی کوئی نہیں, بیٹے اور بیٹی کے ساتھ اتنا فاصلہ ہے, گھر کیسے آباد ہوں گے. بیٹے کو کبھی چوما نہیں ہے, بیٹی کے سر پہ کبھی ہاتھ نہیں رکھا, بیٹی کو کبھی گلے نہیں لگایا, بیٹی کو گلے نہیں لگایا, بیٹے کو گلے نہیں لگایا. پھر گلی کے نکر کے اوپر ایک بدماش آوارہ لوفر پاکیزہ اور پوتر بیٹیوں کو گندے میسج کرتا ہے. بچی بیچاری یہ سمجھتی ہے کہ میرے گھر میں نہ کبھی بھائی نے مجھ سے پیار محبت کے بول بولے, نہ کبھی باپ نے بولے. یہ کیسے بول ہیں, یہ کیسے الفاظ ہیں, یہ مجھے چاہتا ہے, یہ مجھے پسند کرتا ہے, میرے حسن کی تعریف کر رہا ہے. میرے بھائیو یاد رکھو, یہ صرف عام بچے بچیوں کی بات نہیں کر رہا, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں محدثین نے بھی یہ باب لکھا ہے. کیا عورت کے اندر حصے ذکاوت ہوتی ہے, عورت پاکیزہ طاہرہ مطہرہ بھی کیوں نہ ہو, اگر اس کو کوئی بندہ بار بار یہ کہتا ہے نا تو مجھے پسند ہے, وہ ریجیکٹ کرے گی. نیک ہے, ریجیکٹ کرے گی, اس کا منہ توڑے گی, اس کو روکے گی. یہ ایک فطری بات ہے نیک عورت کا. لیکن یہ باب بڑا اہم ہے, اس کے دل کے اندر اس کو پسند کرنے والے کے لیے نرم جذبات آئیں گے. یہ ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر بھی رکھی ہے, اسی طرح بچوں کے اندر بھی رکھی ہے کہ جو ان سے محبت کرے, الفاظ بولتا ہے. بچے کو گھر کے اندر ساری زندگی پیار محبت نہیں ملا, بچی کو نہیں ملا, پھر کوئی گلی کا اوباش اور آوارہ بچہ تیری بیٹی کی یہ محبتیں اچک لے, تجھے اپنے ضمیر کو بھی ٹٹولنے کی ضرورت ہے, اپنے ضمیر کو بھی ٹٹولنے کی ضرورت ہے. ہم نے کون سا خول چڑھایا ہوا ہے, ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے, ہم اپنی بچیوں کے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ نہیں رکھتے, ہم ان سے یہ بات ڈسکس نہیں کرتے. جائیے اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو کہہ دیجیے, آج جا کے ارادہ کر کے جائیے, بیٹے جہاں کہے گا شادی کریں گے, باہر کبھی منہ نہیں مارنا, کبھی کسی غیر محرم کو میسج نہیں کرنا, کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھنا, میں تیرا باپ تیرا حلال طریقے سے نکاح کروں گا. بیٹی کو بھی کہیے, اللہ کی قسم برائی کے آگے بند باندھنے کا سب سے پہلا اصول اور طریقہ یہی ہے. اور جب جبلی تقاضے بڑھتے ہوئے محسوس ہوں تب کیریئر کا فکر نہ کریں, کریکٹر کی فکر کریں. کیریئر کی کیا فکر ہے, کیریئر اور رزق تو اللہ نے دینا, تو نے پڑھا کے اس کو کمانے کے لائق بنانا ہے. تو جتنا مرضی پڑھا لے, اللہ نہیں چاہے گا اس کی نوکری نہیں لگنے والی. اور تو 2 جماعتیں بھی نہ پڑھا, اللہ چاہے گا تو رزق حلال کی بارش شروع ہو جائے گی. آج ہم نے حیا کا بھی عجیب و غریب مطلب نکالا ہوا ہے. حیا بھی ہماری اپنے معاشرے کے اعتبار سے, ہم بیٹا بیٹی تو دور کی بات ہے, میاں بیوی کے حقوق کے اندر کتنے ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ وہ الفاظ بولے ہوں جو سنت سے بھی ثابت ہیں اور صحابہ کی سیرت سے بھی ثابت ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں جو حلال اور پاکیزہ بیوی ہے, اس کے لیے زبان سے اگر پیار کے الفاظ نکل گئے سر تے چڑھ جائے گی, پیار کے الفاظ نکل کے سر تے چڑھ جائے گی. یہ کون سا معاشرہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کے مابین بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, مجمع لگا ہوا ہے. اے اللہ کے رسول, آپ کی نظر میں دھرتی کے اوپر سب سے محبوب شخصیت کون سی ہے, کون سی ہے آپ؟
یہ خود ساختہ ہے یا آپ نے جو بنائی ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ، آپ اور میں، ہم میں یہ اخلاقی جرت ہے، ہم سے کوئی پوچھے بیوی کیسے لگتی ہے، اور بس گزارا ہی ہو رہا ہے، بس یہ بس اللہ کا ہی شکر ہے، اس کا احسان نہیں ماننا، اس کے بارے میں دو لفظ نہیں کہنے۔ اگر میں نے دوستوں میں کہہ دیا میری بیوی بڑی اچھی ہے، کھانا پکاتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، یہ کہیں گے یہ رن مرید ہے، معاذ اللہ، ایسے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہیں معاشرے میں، اے بڈی دے تھلے لگا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عائشہ۔ پھر پوچھا گیا نہیں 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 اللہ کے رسول، آپ سے یہ مقصود نہیں تھا پوچھنا، مطلوب یہ تھا مردوں میں آپ کو سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ پہلے رسول اللہ سے پوچھا گیا دنیا کے اندر سب سے اچھا کون ہے؟ نبی کریم نے کیا حیا کی؟ نبی کریم نے کہا عائشہ میری بیوی مجھے اس وقت دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ پیاری ہے۔ میں اور آپ جھجکتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا نہیں 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 بیوی کے بارے میں، عورت کے بارے میں بات نہیں تھی، مردوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتے تھے کہ مردوں میں سے سب سے اچھا آپ کو کون لگتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا غور کرنا، کہہ سکتے تھے نا میرا سسر، کہہ سکتے تھے ثانی اثنین، کہہ سکتے تھے یار غار، کہہ سکتے تھے صدیق اکبر، آپ کو اور مجھے سمجھا کے گئے ہیں عائشہ کا باپ، عائشہ کا باپ۔ آپ اور میں نے کیسے گھر برباد کرنے ہیں؟ رونا روتے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ تو نے اسلامی شریعت کے صرف ظاہری قوانین کو دیکھا اور ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، تجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ اسلامی شریعت تجھ سے مطالبہ کیا کرتی ہے، تجھ سے تقاضا کیا کرتی ہے۔ آج گھروں کے ٹوٹنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے جناب ٹائم نہیں ہے۔ بیویاں بھی یہی گلہ کرتی ہیں، لاما صاحب شوہر گھر سے نکلتا ہے، صبح رات کو آتا ہے، اس وقت تک ہم بھی تھک جاتی ہیں، کیسے ویلکم کریں، کیسے خوش آمدید کہیں؟ اس وقت تک تو اپنی کمر ٹوٹ جاتی ہے بچوں کو پال پال کے، بچوں کے منہ میں نوالے ڈال ڈال کے تھک جاتی ہیں۔ آپ ہمیں حدیثیں سناتے کہ وہ عورت دنیا کی سب سے اچھی عورت ہے کہ جب خاوند اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے۔ کیسے کرے گی؟ تیار ہوگی، اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، کوئی سج سنور کے کھڑی ہوگی، استقبال کرے گی، تبھی خاوند خوش ہوگا نا۔ خاوند صاحب صبح 8 بجے گھر سے جاتا ہے، رات 10 بجے آتا ہے، اور اس وقت بھی اس کو چاہیے کہ بیوی الرٹ کھڑی ہو۔ یہ تو نے خود ساختہ ٹائم مینجمنٹ کا فلسفہ بنایا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی ٹائم کسی کا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا معمول تھا، پوری زندگی کا۔ ایک وقت میں 9 بیویاں بھی تھیں، پوری زندگی کا معمول تھا۔ صبح فجر کے بعد ہر بیوی کے پاس گئے ہیں، ایک دن میں صبح فجر کے بعد 9 بیویوں کے پاس، اور یہ وقت امہات المومنین کہتی ہیں کچھ مختصر ہوتا تھا، لیکن عصر کے بعد جب 9 بیویوں کے گھروں میں جاتے تھے تو عصر سے مغرب ٹائم تک اپنی بیویوں سے ان کی ضروریات کے بارے میں، ان کی حاجات کے بارے میں دریافت کیا کرتے تھے اور وقت دیا کرتے تھے۔ تو اور میں نبی کریم سے زیادہ ہمارا ٹائم قیمتی ہو گیا ہے۔ نبی روزانہ 2 وقت، جہاد بھی ہے، ریاست کے امور بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، ہر کام ہے کہ نہیں ہے، اس کے باوجود 2 ٹائم مختص کیے ہوئے ہیں۔ فجر کے بعد سب کی ضروریات کا پتہ کرنا ہے، عصر کے بعد ان کا ہاتھ بھی بٹانا ہے۔ اور آج اگر یہ بات کی جائے نا، یقین مانیے ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو، اور اگر ہوگا بھی تو بڑا شرمندہ اقرار کرے گا۔ کوئی ایک بندہ ایسا بیٹھے جس نے اپنے گھر میں اپنی بیوی کی موجودگی میں جھاڑو لگایا ہو، کوئی ایک نہیں بیٹھا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا صفائی میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ کیا آپ ان سے بڑے ہو گئے ہیں؟ آج یہ کام کوئی کر کے دیکھ لے، اس کو تو شاید اس کے رشتہ دار ہی نہ جینے دیں، نئی بڈھی سے تھلے لگ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو عورتوں کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گا اس کو یہ تانے دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، نبی کریم گھر داری کے امور کے اندر بھی اپنی ازواج کا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ گھر داری کے امور کیا ہوتے ہیں؟ آٹا، صفائی، سلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی کسی زوجہ کو سوئے ہوئے دیکھتے تھے، یہ بھی صحیح سند سے بات ثابت ہے۔ ہم نے نبی کی سیرت پڑھی ہے، عمل نہیں کرنا۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ کو جب وہ سو جاتی،
جب وہ سو جاتی آواز نہیں تھے دیتے، دینا جائز ہے، دینے کی اجازت ہے، لیکن ان کی سیرت اس سے مختلف تھی۔ کئی مرتبہ امی عائشہ بیان کرتی ہے رات کے وقت میں دیکھتی رسول اللہ نیند سے اٹھے ہیں اور پانی پی رہے ہیں۔ میں کہتی اللہ کے رسول مجھے ہی اٹھا دیا جاتا، میں ہی آپ کے لیے پانی لے کے آ جاتی۔ نبی کریم خاموشی سے خود اٹھتے، خود پانی لے کے آ جاتے۔ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں آواز دی جاتی ہے اپنی بیوی کو پانی لے آؤ، 1 منٹ تخیر ہو جائے تھپڑ تھپڑ شروع، بس 1 منٹ تخیر ہو جائے منہ سے جو جی چاہے نکل گیا۔ یہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھا ہے۔ خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص، رسول اللہ کہہ رہے ہیں مولوی نہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ نہیں ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہا جو حاجی ہے، جو نمازی ہے، جو سجدے لمبے کرتا ہے، بلکہ اخلاق بتایا جا رہا ہے تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں سب سے اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَخْلِي، اور میرے سے اچھا اپنی بیویوں کے لیے تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ، یہ ان کا تو اخلاق ہے، لیکن ہم اگر ان کا پورا اخلاق نہیں اپنا سکتے کچھ تو اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کا یہ حق ہے پہلا کہ جو تو کھائے وہ اس کے منہ میں ڈالے۔ تو باہر دوستوں کے ساتھ ٹکے بھی کھا رہا ہے، کباب بھی کھا رہا ہے، پارٹیاں بھی کر رہا ہے، ڈنر بھی کر رہا ہے، گا رہا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، روب جاڑنے کے لیے کچھ نہیں بنایا، آج میں نے کھانا نہیں کھانا، باہر سے کھا کے آ رہا ہے، باہر سے کھا کے آ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں بھی لگا کے آ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ ہنس کھیل کے بھی آ رہا ہے، گھر آ کے روب جما دیا، مجھے یہ پسند نہیں، کھا کے بھی آیا ہوگا، چیز سامنے پڑی یہ پسند نہیں آ رہی، کیونکہ باہر سے کھا کے آیا ہے۔ تیرے پہ فرض ہے جو تو کھائے اپنی بیوی کے منہ میں بھی وہ نوالا ڈالے۔ صحابہ نے پوچھ لیا اچھا اس کے منہ میں نوالا ڈالنے کا کیا فائدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقوں میں سے بھی سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو تو کھائے وہی اپنی بیوی کے منہ میں ڈال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو تیرا بود و باش ہے وہی بیوی کا بھی بود و باش ہونا چاہیے۔ خود تیرے پاس سینکڑوں سوٹ ہوں، گڑیاں ہوں، ہر چیز ہو، جوتے ہوں، اور بیوی سوٹ مانگ لے، تیرے پاس پیسے نہ ہو، تیرا جو بود و باش ہے، ایک مطلب یہ بھی ہے، اور دوسرا عملی مظاہرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ امی عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ اپنی ازواج سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ جس پیالے کے جس جگہ اور مقام کے اوپر میرے ہونٹ لگا کرتے تھے رسول اللہ وہ پیالہ مجھ سے پکڑ لیا کرتے تھے۔ کس لیے؟ کیا رسول اللہ کو اس وقت پیاس لگ رہی ہے؟ احادیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے رسول اللہ اپنی ازواج کا دل رکھنے کے لیے اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے اسی جگہ پہ اپنے ہونٹوں کو لگاتے تھے جہاں ماں عائشہ کا ہونٹ لگا ہوتا تھا۔ جس جگہ پہ ماں عائشہ بوٹی کھا رہی ہوں، یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے واقعات، جس جگہ سے بوٹی کو کھا رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق سے خوش طبعی سے ماں عائشہ سے وہ کھینچ لیتے اور اسی جگہ کے اوپر اپنے دانتوں کو رکھ لیتے۔ محبت کا اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے۔ یہ وہ نبی ہے جو با وفا ہے، با وفا پیغمبر، با وفا نبی کے امتی آج بیویوں سے ہی بے وفائیاں کر رہے ہیں، بیویوں سے بے وفائی۔ نبی کریم کی ایک زوجہ حضرت خدیجہ عرصہ ہو گیا دنیا سے چلی گئی ہیں۔ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد ایک دن آ گئی، آ کے آواز لگائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کو سنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا خدیجہ، آواز بہنوں کی ملتی ہوتی ہے، ایک لمحے کے اندر ماں خدیجہ کے سارے واقعات کیسے نبی کی آنکھوں کے سامنے گھومے ہوں گے کہ نبی کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدیجہ، خدیجہ کی آواز۔ کہا نہیں نہیں، وہ تو دنیا سے جا چکی ہے، یہ حالہ ہوں گی، یہ حالہ ہوں گی۔ ماں خدیجہ کا ہار، ایک دن صرف ہار دیکھ لیا ابو العاص نے، فدیے میں وہ ہار دیا، لمبی چوڑی بات ہے، وہ ہار دیکھ لیا جو ماں خدیجہ کے گلے میں کبھی دیکھا تھا، فدیے کے طور پہ داماد نے بھیجا کہ آزاد کر دیجئے۔ زینب نے کہا
ہار بیچ دیتی ہوں، فدیہ دیجئے اور آزاد ہو کے آ جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہار دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بیوی گھر میں موجود بھی ہو، یہاں پہ بیوی کے ساتھ رفاقت بھی ہو، بیوی کے ساتھ لمبا عرصہ قیام بھی ہو، کوئی محبت کے جذبات نہیں ہیں، اور نبی کریم صرف خدیجہ کا ہار دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اے میرے صحابہ، ایک چیز کی اجازت دیتے اور قربان جائے نبی کی ایمانداری کے اوپر، یہ ہار میں نے خدیجہ کے گلے میں کبھی دیکھا تھا، مجھے لگتا ہے میری بیٹی زینب نے بھیجا ہے، زینب کو یہ ہار ملا تھا، اگر اجازت ہو تو یہ ہار اس کو واپس کر دیا جائے۔ ماں خدیجہ کو یاد کیا ہر لمحے کے اوپر، ازواج کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ عید کے موقع کے اوپر سب سے پہلے گوشت بھیجنے کی باری آتی تو کہتے میری زوجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ ایک عورت آئی، نبی کریم نے بڑا اکرام کیا، اس کے لیے چادر بچھائی، اس کو بڑا ویلکم کیا۔ صحابہ نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول، یہ عام معاملہ ہم نے نہیں دیکھا، عام معمولات آپ کے ایسے نہیں ہیں، یہ آج آپ نے کچھ ایکسٹرا اس کو پروٹوکول دیا، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہاں، ازواج مطہرات نے پوچھ لیا کون ہے، اتنی عزت اتنی احترام؟ کہا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں وجہ، یہ وہ عورت ہے کہ جب میں خدیجہ کے ساتھ مکہ میں رہا کرتا تھا تو خدیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی، بس خدیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی ایک عورت، اس کا یہ اکرام کیا جا رہا ہے، اور یہاں بیوی کا ماں باپ بھی آ جائے، کیا رویہ ہوتا ہے؟ وہ بیوی کی ایک جاننے والی عورت کبھی بعد میں آ گئی، اس کی عزت اور احترام ایسا ہے، یہاں پہ سگے سسر کا، سگی ساس کا کیا احترام ہے؟ نبی کریم نے کہا باپوں میں سے وہ باپ بھی تمہارے ماں باپ کے بعد احترام کے لائق ہیں جنہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے سپرد کر دیا۔ اللہ کے کلام کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کے کلام کی وجہ سے وہ نازک آپ جینے، وہ ناز و نعم میں پلی ہوئی بیٹیاں جن کے باپ، محدثین نے لکھا اللہ کی قسم، محدثین نے کہا اسلام نے ہمیں اتنا رقیق القلب کر دیا، کبھی اتنی شکاوت تھی کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، آج دل میں اتنی نرمی ہے، اگر ہمارے اوپر بیٹیوں کی شادی فرض نہ ہو تو ہم کبھی اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کریں۔ محدثین کے یہ الفاظ ہیں، چونکہ فرض ہے، وہ باپ کے گھر میں پلی ہوئی لاڈلی ناز و نام میں آج اس کا باپ آ جائے، آج اس کی ماں آ جائے، دو گالیاں اس کو بھی، دو گالیاں ان کو بھی، کیا تمہارے نبی کا یہ اسوہ ہے؟ نبی کا اسوہ کیا ہے؟ حضرت جویریہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے میں شادی کی، مشہور واقعہ ہے، وقت کم ہے اس لیے میں صرف اشارے کرتا جاؤں گا۔ حضرت جویریہ سے شادی کی، آپ کو پتہ ہے نا اس غزوے کے اندر مسلمان سپاہیوں کے فی کس 1,000 دینار آئے اور مال غنیمت اس کے علاوہ تھا۔ رات گزری، صحابہ کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اس قبیلے میں ہو گئی ہے، جویریہ سے رسول اللہ نے شادی کر لی ہے۔ نبی نے نہیں کہا، ابھی تک نبی نے کوئی حکم نہیں دیا۔ صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، یہ تو ہمارے نبی کے سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں، ہمارے ہاں سسرال کا کیا احترام ہے، یہ تو ہمارے سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ صحابہ نے 1,000 دینار جس سے لیے واپس کرنا شروع کر دیے۔ حدیث کے الفاظ ہے، وہ لوہے کا ڈول جس سے پانی کھینچا جاتا ہے صرف وہ واپس نہ کیا صحابہ نے، وہ صرف ڈول واپس نہ کیا بلکہ ایک ڈول کے اوپر لکڑی لگی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے جب کنویں میں ڈالا جائے ایک لکڑی کے ذریعے رسی باندھ کے اس کو نیچے کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جس کے حصے میں اس لوہے کے ڈبے کے لکڑی صرف حصے میں لکڑی بھی آئی تھی، اس لکڑی کو بھی واپس کر دیا کہ یہ ہمارے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک نصیحت کی تھی، ایک وصیت ہے تو ہم مانتے ہی نہیں۔ رسول اللہ نے کہا نہیں کہ میں عورتوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، عورتوں کے بارے میں ڈر جاؤ۔ کوئی بندہ ایسا نہ کرے کہ صبح ایک عورت کو مارتا ہو اور رات پھر اسی کے ساتھ بسر کر رہا ہے، اس کو یا شرم نہیں آتی؟ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت کی امت کو، کیا؟
ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے، ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے، اور جب تم مصر کو فتح کر لینا، سبحان اللہ، ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا، ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا۔ اے اللہ کے رسول، ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں۔ کوئی خاص بات ہے؟ کبھی کسی اور قوم کے بارے میں آپ نے نہیں کہا، مصریوں کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں عزت سے پیش آنا، احترام سے پیش آنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، جب ان کو فتح کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تکریم کرنا۔ اے اللہ کے رسول وجہ بھی بتا جائیے، وجہ بھی رسول اللہ نے بتا دی، ان کی تمہارے نبی کے ساتھ سسرالی رشتہ داری ہے۔ اب بتائیے، یہاں پہ رکیے، کون سی سسرالی رشتہ داری؟ کون سی سسرالی رشتہ داری؟ محدثین نے لکھا ایک تو ماریا قبطیہ جو تھی مصر سے آئی تھی، اور بعض محدثین نے کہا اس طرف شاید اشارہ نہ ہو، اور اشارہ اس طرف ہو کہ ماں ہاجرہ ابراہیم سے بیاہی گئی تھی، اور ماں ہاجرہ کہاں سے آئی تھی؟ مصر سے آئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت کی، وہ تمہارے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ عمر بن العاص نے جب مصر کو فتح کیا، باج گزار کھڑے ہیں، فاتح کی کوئی اور شان ہوتی ہے، مفتوح کی کوئی اور ہوتی ہے۔ عمر بن العاص کہہ رہے ہیں یہ جس کا باغ ہے اس کو واپس دیا جائے، یہ جس کا کھیت ہے اس کو واپس کر دیا جائے، آج کے بعد اس کھیت کا تو ہی رکھوالا، اتنا ٹیکس دے دیا کری، اور ٹیکس بھی تجھے 90% معاف کرتے ہیں، 10% دے دیں، کسی کو 5% کا۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا فاتح آیا ہے، ہماری زمینیں ہمیں ہی واپس کر رہا ہے، اس کے اندر بھی 5%، 2%، وہ جو سارا ٹیکس ہے وہ بھی معاف کرتا چلا جا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے بڑے بڑے پادری ابو مریم اور دوسرا لاٹ پادری آ گیا، کہنے لگا مذاق تو نہیں کر رہے، سچ کہہ رہے ہو؟ جگیر واپس، زمینیں واپس، ٹیکس معاف؟ فتح کیوں کیا پھر؟ کس کام کے لیے آئے تھے؟ کیوں فتح کرنے آئے تھے؟ فتح کر لیا، بندہ زمین کے لیے ہی کرتا ہے، کوئی ایک اگلی قوم نے تو یہی کہنا نا، کس لیے پھر فتح کیا تھا؟ زمینیں بھی واپس کر دی، ٹیکس بھی نہیں لگا رہے، جزیہ بھی نہیں لے رہے، فتح کیوں کیا تھا؟ عمر بن العاص نے کہا کہ ہمارے رسول نے فتح کیا لیکن تم سے نرمی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے رسول نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی کہ جب مصر کو فتح کرنا تو ان کا اکرام کرنا۔ ابو مریم چونک اٹھا، کہا سچ بتائیے، یہ نبی کی وصیت ہے، کس لیے ہے؟ سارا واقعہ بتایا کہ نبی نے کہا میری ان کے ساتھ سسرالی رشتہ داری ہے۔ ابو مریم کے منہ سے الفاظ اللہ نے نکلوانے تھے، لاٹ پادری کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ابو مریم سب کے سامنے دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ وصیت، یہ نصیحت کوئی پیغمبر اور رسول ہی کر سکتا ہے۔ اس کی عوام نے جب یہ الفاظ اپنے ہی پادری کے منہ سے سنے تو صحیح روایات کے الفاظ ہیں آدھا مصر اسی دن مسلمان ہو گیا۔ بتائیے، یہ آپ کے نبی کا اسوہ اپنے ساس اور سسر اور سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں یہ ہے، اور میری تیری نظر میں وہ پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر کچھ معاملات ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے بھی ہیں۔ ہمارا ایک عزت و احترام کا رشتہ ہوتا ہے، بردر ان لا، بیوی کا بھائی، عزت کا رشتہ ہے، لیکن اس کا نام جو اردو میں پنجابی میں لیا جاتا ہے سالہ، اور اسی لفظ کو گالی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، شرم نہیں آتی۔ یہ برے صغیر پاک و ہند کی بھی کچھ قباحتیں ساتھ چلی آئی ہیں، اخلاقی طور پہ بہت سی قباحتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی اپنی بیوی کے منہ پہ مت مارنا اگر کبھی حاجت پڑ گئی، ضرورت پڑ گئی، لیکن ہمارے ہاں قرآن پاک کی اس آیت کو بھی الٹی سمت سے سمجھا گیا ہے۔ ہر چیز الٹی ہے نا، اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی ہے نا۔ قرآن پاک میں کیا ہے؟ وَعِذُوهُنَّ، پہلا حکم کیا تھا؟ وَعِذُوهُنَّ ہے، پہلا حکم تو یہ تھا کہ ان کو وعظ و نصیحت کی جائے، ان کو لیکچر سنائے جائیں، انہیں دین کی تربیت دی جائے۔ کوئی عورت خاوند کی اطاعت نہیں کرتی، پہلا حکم اللہ نے کیا دیا کہ ان کو نصیحت کرو، ان کو پیار سے سمجھاؤ، ان کو محبت سے سمجھاؤ۔ وعظ و نصیحت میں جبر ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے۔ وعظ کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ قول نرم کو، قول لین کو، قول محبت کو۔ فرعون کے لیے بھی قول لین ہے۔ یہاں پہ اللہ نے حکم دیا وَعِذُوهُنَّ، پہلے پیار محبت سے ایک لمبا عرصہ ان کی ٹریننگ تربیت کرنے کی کوشش کر لو، پھر وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نہ سمجھیں، اگر اطاعت نہیں کر رہی، بات نہیں مان رہی، ان کو گھر سے مت نکالو،
उनको अपने घर में रखते हुए उनसे मूड बना लो, उनसे बिस्तरों को अलहदा इस तरह कर लो कि उसको एहसास हो कि मेरा हामन मेरे से नाराज है। और फिर आखिर में क्या कहा, वज़रिबू हुन्ना। लेकिन ये कुरान पाक का जो तीसरा हुक्म है हमने पहले नंबर पे रखा हुआ है। पहले मारते हैं फिर वादो नसीहत करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसको आखिरी ऑप्शन बताया। आखिरी ऑप्शन है कि पहले आपने वादो नसीहत कर ली, 1-2 साल समझाया, नहीं समझ रही, उसको मूड दिखाया जाए। मूड दिखाने के बावजूद नहीं समझ रही और आपको खौफ है कि ये बुराई में मुब्तला होने वाली है, यहां पे आपने ऐसी जरब लगाने की अल्लाह ने इजाजत दी जो औरत को गैरू मुबर्रहिन भी और गैरू मुबर्रहिन के जिक्र भी है। क्या मतलब? ऐसी चोट जिसके साथ नील ना पड़े, ऐसी चोट जिसके साथ नील ना पड़े। जो इजाजत है चोट लगाने की अपने बच्चों को भी, वो भी ऐसी है कि जिसके अंदर नील ना पड़े। अपनी बीवी को भी उसी की इजाजत है जिससे नील ना पड़े। यहां पे पहला काम जो अल्लाह ताला ने तरतीब में तीसरे नंबर पे रखा है वो हमने पहले नंबर पे रखा है। यहां पे अभी बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो आपके सामने रखता हूं, तलाक नहीं दी जाती। तलाक नहीं है, अभी मामला लड़ाई झगड़े में है। चलो अपने माँ बाप के घर निकल जाओ, दफा हो जाओ, अपने माँ बाप के घर चली जाओ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? तलाक दे दो तो उसको उसके माँ बाप के घर ना भेजो। यहां पे तो तलाक हुई नहीं, तलाक के बगैर अपने माँ बाप के घर दफा हो जाओ। और रसूलुल्लाह कह रहे हैं तलाक भी दे दो तो कहां रखो? अपने घर में। अपने घर में क्यों? कि शायद तुम्हारा दिल पसीज जाए, वो इद्दत इधर पूरी करे, वो बने संवरे, कि शायद हामद दोबारा मुतवज्जे हो जाए और इस्लामी घराना दोबारा आबाद हो जाए। हमने पहला नंबर पे वो काम रखा है जिसकी आखिरी ऑप्शन है। तलाक के बाद भी बीवी को उसके माँ बाप के घर भेजने की इजाजत नहीं है इस्लाम और शरीयत में। अपने घर में रखना है ताकि रुजू का इम्कान हो। इस्लाम खानदान को जोड़ना चाहता है, इस बुनियादी इकाई को हमेशा के लिए कायम रखना चाहता है और इसकी दलाइल बीसियों है। सिर्फ एक बात आपके सामने रखूंगा कि इस्लाम क्यों चाहता है घर बना रहे। आप सिर्फ इस मसले की गहराई को समझें कि मियां बीवी की लड़ाई कितनी बुरी चीज है इस्लाम में, कि वो इबलीस आदम अपने उस चेले का इस्तकबाल खड़े होकर करता है, अहलन व सहलन मरहबा करके करता है, जो किसी मियां बीवी के दरमियान जुदाई करवा के आता है। जना करवाने वाले का नहीं, कत्ल करवाने वाले का नहीं, इसका इस्तकबाल कर रहा है जिसने बीवी से जुदाई करवा दी है। इसकी कोई अहमियत होगी तो ही वो ये काम कर रहा है। और दूसरी बात जो इसकी अहमियत को साबित करती है इस घराने की इकाई की, वो ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको पता है, झूठ मजाक में बोलने की इजाजत नहीं की। हंसी मजाक में झूठ नहीं बोला जा सकता, तकल्लुफन झूठ नहीं बोला जा सकता। झूठ कई मामलात की उसकी कबाहतें आपके सामने कई मर्तबा रखी हैं। एक मामला झूठ जहां खिलाफ हकीकत बोलने की जरूरत इजाजत है वो ये है कि मियां अपनी बीवी से और बीवी अपने मियां से अपना घर बचाने की खातिर खिलाफ हकीकत बात करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो ऐसा ही है जैसे दो मुसलमान भाइयों में सुलह करवाने के दरमियान झूठ बोलना बाइसे अदाब नहीं बल्कि बाइसे सवाब बन जाता है। इसी तरह घरों को आबाद करने के लिए मियां बीवी का एक दूसरे के साथ ये अल्फाज कहना, और मुहद्दिसीन ने तशरीह भी कर दी है। ये क्या इजाजत है? ये क्यों इजाजत दी? ये इजाजत इसलिए दी है, आज आपकी शादी हुई, अभी तो आपके दिल में बीवी की मोहब्बत पैदा ही नहीं हुई, आज ही शादी हुई है, आज ही वो आपके घर आई है, आपने उसको देखा, अभी तो मोहब्बत भी नहीं है, आप कहेंगे कि मुझे तेरे से मोहब्बत है। ये झूठ नहीं लिखा जाएगा, ये सवाब लिखा जाएगा। अभी कई मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान बेचैन होता है, परेशान होता है, किसी परेशानी के आलम में घर चला गया तो अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने, मेरे भाइयों, ये इजाजत इसलिए है, ये इसलिए नहीं है कि अपनी बदकारियों और बुराइयों के ऊपर पर्दा डालने के लिए बीवी से झूठ बोला जाए। ये इसलिए इजाजत नहीं है, कोई ये समझता हो कि शायद इसलिए इजाजत है। ये इजाजत इसलिए दी जा रही है कि मियां बीवी का घर आबाद हो, खानदान आबाद हो। बीवी अच्छी नहीं भी लग रही, बीवी अच्छी नहीं भी लग रही, उसको जाके कहा जाए तू मुझे बड़ी अच्छी लग रही है,
تو مجھے بڑی پسند ہے، تو مجھے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، تو میرے دل کا چین ہے، تو میرے دل کا قرار ہے. یہ جھوٹ کی اجازت اس کام کے لیے تھی. تو نے سمجھا کہ جھوٹ کی اجازت اس لیے دی ہے کہ میں اپنی برائیاں چھپاتا رہوں، اپنے بارے میں جھوٹ بولتا رہوں. نہیں، میں بڑا پاک ہوں، میں بڑا صاف ہوں. یہ اجازت نہیں تھی. اجازت یہ تھی کہ بے وقوف آدمی اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے، اس کو اپنی طرف متوجہ اور مائل رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، بول دیا کر. اور بیوی کو بھی اسی لیے اجازت اللہ نے دی ہے کہ خاوند کسی وقت اچھا نہیں لگ رہا، کسی وقت بے چین ہے، اس کو اس کے ساتھ توجہ نہیں، متوجہ نہیں ہو رہی، زبان سے اقرار کر لے. صرف زبان سے کہہ دے آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ مجھے بڑے پسند ہیں، آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ میرے دل کا قرار ہیں. یہ اجازت تجھے اللہ اور رسول نے دی ہے تاکہ تیرا گھر آباد ہو. لیکن ہماری بہنیں بھی سخت دل کی ہیں، اور بھائی بھی. ایک ناراض تو دوسرا اس سے آگے ناراض، ایک نے منہ ادھر کیا تو دوسرے نے ادھر کر دیا. اور میری بہنیں بیٹیاں بھی کچھ باتیں سمجھ لیں. موضوع بڑا طویل ہے، بات کو مختصر کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل کائنات میں کوئی بیٹی ہو سکتی ہے؟ فاطمہ کتنی اعلیٰ ہیں، کتنی افضل ہیں. آپ کو پتا ہے وہ اپنے میری بہنیں بیٹیاں اس بارے میں غور کریں. ٹھیک ہے حامدوں کی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن میرے بہنیں اور بیٹیاں یہ بھی غور کریں کہ نبی کریم کی بیٹی ہے اور نبی کے پاس کیا لے کے آئی ہے؟ سوال. اور کیا لے کے آئی ہے؟ درخواست. اور کیا لے کے آئی ہے؟ شکایت. کیا علی کے گھر داری کے سارے کام میں کرتی ہوں. کیا کرتی ہے بیٹی؟ یہ کائنات کی سب سے افضل شخصیت کی بیٹی ہے. تیرا باپ جتنا مرضی امیر ہو، جتنا مرضی بڑا تاجر ہو، جتنا مرضی اعلی خاندان کا ہو، اس سے زیادہ اعلی خاندان کا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. آگے شکایت کری ہے بابا اتنا کام کرنا پڑتا ہے کہ ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے ہیں، چکی چلا چلا کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں. نبی کریم نے کہا خدمت چھوڑ دے حامد کی، آج کے بعد کام نہ کری. یہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو کس نے سکھا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا فاطمہ میں تجھے خادم سے بہتر ایک نسخہ نہ بتاؤں؟ بتا دیجئے. نبی کریم نے وہ وظیفہ جس کو آج ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، بتا دیا اور بیٹی کو کہا اسی کام میں لگی رہ. نبی کے بعد کائنات کا سب سے افضل آدمی امت میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق. ان کی بیٹی اسما بنت ابی بکر ہیں. خود کہتی ہیں کہ جب زبیر کے ساتھ شادی ہوئی تھی ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا تھا، گھوڑے کا چارہ بھی میں ڈالا کرتی تھی اور اونٹ کے اوپر گھر کے لیے پانی دور دراز سے میں لے کے آیا کرتی تھی. کیا ابو بکر جیسے امیر فراح دل سخی نے اپنی بیٹی کو منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آ گیا اپنی پھوپھو کو لے کے، اپنا مسئلہ بتایا. اس کے بعد نبی کریم نے کہا میری اے عورت میری بات یاد رکھی، تیرا خامن تیری جنت ہے، تیرا خامن تیری دوزخ ہے. تیرا خامن تیری جنت ہے، تیرا خامن تیری دوزخ ہے. ہماری بہنیں بیٹیاں یہ بھی تو سمجھیں، یہ بھی تو اسی رسول کا فرمان ہے نا. اگر ایک عورت صرف 5 نمازیں پڑھتی ہو، صرف 30 روزے رکھتی ہو، صرف اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہو، 3 کام، یہ بات عورتیں سمجھ لیں. اللہ کی قسم اللہ نے عورتوں کے اوپر احکامات نرم رکھے ہیں. یہ فیمنزم کے نعرے لگانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے احکامات سخت ہیں. عورتوں کے احکامات آدھے سے بھی کم ہیں. اور یہ بھی ہام ہاں کا پراپوگنڈا جی اسلام میں عورت کو، یہ دیکھیں جی یہ 4 رشتے ہیں عورت کے اسلام میں اور وہی رشتے بدلتے بھی رہتے ہیں. ان 4 رشتوں میں 3 جگہ کے اوپر اللہ نے عورت کو فضیلت دی ہے. ماں باپ میں سے کون افضل ہے سب جانتے ہیں. ماں کتنے گنا؟ 3 گنا زیادہ. 3 مرتبہ ماں، 1 مرتبہ باپ. کبھی کسی فیمنزم کا یہ سنا ہے؟ کبھی نہیں اسلام کی خوبی بیان کریں گے. ماں باپ میں سے اسلام میں ماں افضل ہے، بہن بھائی میں سے بہن افضل ہے، بیٹے بیٹی میں سے بیٹی افضل ہے. کہ جس کی کفالت کے اوپر جنت کا اجر و ثواب ہے، بیٹے کی کفالت کے اوپر ہے.
بیٹیاں ویسے بھی باپ کی زیادہ وفادار ہوتی ہیں اور بیٹیاں ہی افضل ہیں. 3 مقامات کے اوپر عورت افضل ہے, عورت کو سکون نہیں. ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء کہہ دیا تو ان کو تکلیف پڑ گئی کہ خامند اور بیوی کے اندر خامند افضل کیوں ہے, یہ ان کو تکلیف ہے. اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا. ایک تو اللہ نے کہا یہ فضیلت اللہ نے دی ہے, اور دوسری وَبِمَا أَنفَقُوا, کیونکہ عورت کی ذمہ داری بار تجارت کاروبار کرنا نہیں ہے, مرد نے کما کے لا کے اس کے منہ میں ڈالنا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا جو خامند کی ناشکری ہے وہ اللہ کی ناشکری ہے. جہنم میں وہ عورتیں بھری پڑی ہیں جن کو خامند ایک عرصہ کھلاتا پلاتا احترام کرتا عزت کرتا ہے, ایک دن ان سے ناراض ہو جائیں تو کہہ دیتی ہیں ہم نے اس بندے سے کبھی خیر ہی نہیں دیکھی, یہ بندہ تو شروع سے ہی ایسا ہے, یہ بندہ ہر روز جس دن سے میں اس گھر میں آئی ہوں ہر روز اس کا یہی کسب ہے. ہر روز چاہے گے کسب یہ ہو بھی نہ, اچھی زندگی بھی گزری ہو. نبی کریم نے کہا اس عورت کے اوپر اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا کہ وہ عورت جو اپنے خامند کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی, دل سے محبت بھی کرتی ہے, اوپر سے ڈائلاگ بول رہی ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں, رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں تو جھوٹے ڈائلاگ محبت کے بول لے, اور تو دل سے محبت کرتی ہے اور منہ سے جھوٹ کہتی ہے کہ میں نے خامند سے خیر نہیں دیکھی. اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا. یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس خامند کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی اسی کی ناشکری کرتی جاتی ہے. حضرت ابو سعید خدری کی حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ ایک باپ ایک صحابی اپنی بیٹی کو لے آئے, اللہ کے رسول میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں یہ میری بیٹی وہاں نہیں کرنا چاہتی. رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ کیا آپ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی؟ بیٹی نے کہا یہ بات نہیں ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی, آپ خامند کے جو حقوق بیان کرتے ہیں میں اس سے گھبراتی ہوں. آپ نے یہ بات تک کہہ دی ہے, رسول اللہ نے یہ بات بھی کہی ہے, بیٹی کے الفاظ اس حدیث میں موجود نہیں ہے لیکن آپ کو مفہوماً سمجھا رہا ہوں کہ آپ خامند کے حقوق بیان کرتے ہیں. رسول اللہ نے کہا اگر اسلام کے اندر سجدہ جائز رہتا تو میں سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ خامند کو کیا کر, تعظیم کا عبادت کا وہ بھی نہیں, لیکن جائز ہی نہیں ہے. کہا آپ اتنے خامندوں کے حقوق بیان کرتے ہیں تو مجھے بتائیے خامند کا حق کیا ہے, سچ سچ بتائیے. نبی سے پوچھ رہی ہے. نبی کریم نے کہا بیٹی اگر تو یہ بات پوچھتی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ خامند کا حق اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ زخمی بھی ہو تو اس کے زخموں کو چاٹے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. تو وہ بچی گھبرا گئی, کہا اللہ کے رسول اسی لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میرے اندر یہ حص اتنی اطاعت و فرما برداری کی موجود نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو کہہ دیا تھا اس بچی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہ کرنا. بچیوں کی شادی ان کی مرضی کے بغیر نہیں کرنی چاہیے. جب تک بچی کو واقعی کوئی ایسا بندہ آپ رشتہ لے کے آئیں اس کو جو پسند آئے اسی کے ساتھ کیا کیجئے, ورنہ دل کے اوپر پتھر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو حدیث میں نے آدھی سنائی ہے, عورت صرف 3 کام کرے, صرف 5 نمازیں پڑھے, یہ احکامات مختصر ہیں عورت کے لیے, صرف رمضان کے روزے رکھے, صرف اپنے نفس کی حفاظت کرے, اور چوتھی شرط کیا ہے یہ صرف ایک شرط, اور اپنے خامند کی اطاعت کرے. بس نبی کریم نے یہ اعزاز کس کو دیا ہے دنیا کے اوپر نام لے کے؟ ایک بندے کو ہی دنیا میں دیا ہوا ہے نا, ابو بکر تو کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا, جنت کا ہر دروازہ پکار رہا ہوگا اے ابو بکر ہم سے داخل ہو جائیے. ایک بندے کو دیا نا نام لے کے, لیکن نبی کریم نے یہ اعزاز امت کی ہر بیٹی کو دیا ہے جو چاہتی ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے اس کو پکاریں, وہ یہ 3 کاموں کے بعد چوتھا کام کیا کرے؟ اپنے خامند کی اطاعت کرے, پھر جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اور محدثین نے اس کے نیچے حدیثیں لائے ہیں, صرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ کیا؟ باب جہاد بھی تو ہے, عورت نے جہاد کیا نہیں, باب جہاد کیوں پکار رہا ہوگا؟ یہ بات محدثین جو لکھتے ہیں نا ان کے نقطے ہوتے ہیں. اس لیے کہ خامند مجاہد ہے, خامند تجارت کر رہا ہے, خامند ہر کام کر رہا ہے, یہ صرف خامند کی اطاعت کر رہی ہے. جو اجر و ثواب خامند بار محنت مزدوری کر کے کما رہا ہے, یہ عورت گھر بیٹھے صرف اس کی اطاعت کر کے کما رہی ہے. اطاعت کرے گی تو کمائے گی نا, اطاعت کرے گی تو کمائے گی. تو میری بہنیں بیٹیاں
افراط و تفرید سے بھی بچیں میرے بھائی، عورتوں کے اوپر ظلم کرنے سے بھی بچیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی مومن مرد اپنی بیوی کا بغض اپنے دل میں نہ رکھے، بغض نہ رکھے، بغض رکھنے کے باوجود اس کے اوپر گھیرا تنگ کر کے اس کو زبردستی گھر میں رکھا ہوا ہے کہ اس کو ٹیز کرنا ہے، اس کو اذیت دینی ہے۔ جب کبھی ایسا مقام آ جائے تو عزت احترام کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ نے سب سے ناپسندیدہ فعل طلاق کا موقع آ جائے، اس وقت بھی احسان کر کے، نیکی کر کے عورتوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں یہ جی حدیث میں جی عورت پسلی سے پیدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں عورت کے بارے میں؟ نبی کریم یہ سمجھا رہے ہیں کہ عورت تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تیرا کام، تیرے ڈیوٹی اللہ نے یہ نہیں لگائی تو اس کو سیدھا کر، نہیں لگائی یہ تیری ڈیوٹی۔ عورت کو اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ قبول کرنا یہ تیری ڈیوٹی ہے۔ تو کہتا ہے یہ ٹیڑھی ہے، میں انہوں سیدھا کر کے ہی چھڑنا، نہیں کر سکتا تو سیدھا۔ نبی کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا پھر وہ توڑ ڈالے گا، یعنی رشتہ بھی ٹوٹنے کا امکان ہے، اس کا دل بھی ٹوٹ جائے گا۔ کس قدر ظالم ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے جوانی اور حسن کا وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزارا، آج بیوی بوڑھی ہو رہی ہے، آج حسن مان پڑ رہا ہے، آج اس کو ضرورت ہے تیری، اور تو کہہ رہا ہے دفع ہو جا، اپنے گھر چلی جاؤ، اب تیری شکل مجھے اچھی نہیں لگتی، جوانی اس نے ساری تیرے ساتھ بتا دی، اب تجھے وہ اچھی نہیں لگتی، کم از کم اس کے احسانات کا بدلہ اس طرح تو دے کہ عمر بھر اس کے ساتھ رفاقت نبھا۔ اور ایک بات جو بڑی طلح ہے، وہ بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، یہ کسی بہن بیٹی کو کبھی ہضم نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہوتی ہی نہیں، جتنا مرضی مولوی کہہ لیں سمجھا لیں، یہ نہیں ہضم ہونی، یہ ہمارے معاشرے کا بھی علم ہے۔ ہماری بہنیں بیٹیاں اس بات کے اندر تو صبر کر جاتی ہیں کہ ہمارا خاوند باہر منہ مار رہا ہے، غیر محرم سے چیٹ کر رہا ہے، غیر محرم سے بات کر رہا ہے، یہ تو برداشت کر لیتی ہیں، لیکن یہ برداشت نہیں کرتی کہ وہ خاوند حلال طریقے سے پاکیزہ اور طیب اور طاہر کلمے کے ذریعے کسی عورت کو اپنے گھر میں لے آئے۔ نبی کریم نے کہا کیا ہو گیا؟ نہیں وہ تیرا نوالا کھینچتی، نہیں وہ تیری روٹی کے اوپر ڈاکہ ڈالتی، اپنا رزق لے کے آئے گی، تیرے سالن میں شامل ہو جائے گی، تجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ میری بہنیں بیٹیوں کو بڑی بات سخت لگتی ہے، اللہ کی قسم اپنے ضمیر کو وہ ٹٹولیں، ان کو اپنے خاوند کی برائی بھی ہضم ہو جائے گی، شادی ہضم نہیں ہوگی، نکاح ہضم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے۔